آج بھی آپ کی کالز کے ذریعے پوچھے گئے سوالات سلسلے کے اندر شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے بھی باب المدینہ میں بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سردار آباد فیصل آباد سے بھی مفتی صاحب ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میں محمد انذار الحق اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسکائپ پر یا ویڈیو پر نکاح جائز ہے یا نہیں؟ جی اسکائپ غالباً انہوں نے کہا ہے، اور ویڈیو لنک کوئی بھی ہو اس پر نکاح کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نکاح کی شرائط میں سے جو ایک شرط ہے وہ یہ بھی ہے کہ مجلس ایک ہونی چاہیے، یعنی جب نکاح ہوگا تو ایک مجلس کے اندر نکاح ہوگا، جو ایجاب و قبول ہیں وہ ایک مجلس میں ہوں گے۔ اب ایجاب و قبول کرنے والے چاہے کوئی بھی افراد ہوں، اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ کیونکہ جیسے اسکائپ ہے یا کوئی بھی ویڈیو لنک کسی بھی طرح کا ہے، اس کے ذریعے اگرچہ سامنے والا شخص نظر آ رہا ہے، لڑکی ایک جگہ پر موجود ہے، لڑکا دوسری جگہ پر موجود ہے، لڑکی کے پاس دیگر افراد بھی موجود ہیں، لڑکا تنہا ہے، یا لڑکے کے پاس افراد موجود ہیں اور لڑکی تنہا ہے، اگرچہ وہ ویڈیو لنک ہے، بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر بظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اگر اس طرح سے نکاح کیا کہ ایک جگہ پہ لڑکی موجود ہے، دیگر افراد بھی موجود ہیں، اور اسکائپ پر لڑکا کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں یا کسی بھی دوسری جگہ پر موجود ہے، اور ایجاب و قبول ہوتا ہے، قاضی اگر ایجاب و قبول لڑکے سے کرواتا ہے اور لڑکے سے کہتا ہے کہ میں نے فلانا بنت فلانا کا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں تم سے کیا، ٹھیک ہے، لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو اس طرح سے نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہونا ضروری ہے، اور اس صورت میں مجلس ایک نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا دوسرے ملک میں موجود ہوتا ہے، لڑکی دوسرے ملک میں موجود ہوتی ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ کمپلیٹ کر لی جائے اور شادی کے بعد لڑکا لڑکی کو جس ملک میں وہ ہے وہاں پر لے جائے، تو ان ضروریات کی بنا پر باقاعدہ فیملی میں بات چیت ہوتی ہے، فیملی میں نکاح طے ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اب نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پر لڑکی موجود ہے، لڑکا اپنا کسی کو وکیل بنا دے، ٹھیک ہے، چاہے قاضی کو ہی وکیل بنا دے جو نکاح پڑھانے والا ہے، جبکہ وہ مسائل شرعیہ کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی نمائندہ وہاں کسی کو مقرر کر دے، نمائندہ مقرر کر دے، وکیل سے وہ معنی نہ لے لی جائے کہ نمائندہ مقرر کر دے، یعنی وہ یہ اپنے بھائی سے، والد سے، کسی بھی شخص سے یا قاضی سے ہی یہ کہہ دے کہ میرا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں فلانا بنت فلانا کے ساتھ پڑھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر نکاح ہوتے ہیں تو لڑکی موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لڑکی کی طرف سے ہمارے ہاں جیسے ایک وکیل ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ 2 گواہ جاتے ہیں، لڑکی سے پوچھ کر آتے ہیں، تو لڑکی کی طرف سے یہ آ کر قاضی کو اجازت دیتے ہیں کہ اس نے اجازت دے دی ہے، لہٰذا اس کا نکاح پڑھا دیا ٹھیک جائے، ہے، حالانکہ لڑکی وہاں پر موجود نہیں ہوتی، صحیح، لڑکی تو موجود نہیں ہے مگر لڑکی نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا ہوتا ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب لڑکا موجود نہیں ہے تو لڑکا کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے، ٹھیک ہے، قاضی سے کہے گا کہ میں تمہیں وکیل کرتا ہوں، تو قاضی کے جو الفاظ ہیں وہ دیگر الفاظ ہیں، وہ کس طرح سے نکاح کرے گا، اگر اس نے اپنے بھائی کو یا والد صاحب کو وکیل بنایا تو اس کا دوسرا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی قاضی ہے جو نکاح پڑھانے والا ہے، بالخصوص ایک تو عام نکاح ہوتے ہیں، بالخصوص جب اس طرح کا نکاح ہو تو جو قاضی نکاح پڑھانے والا ہے اس کو اچھی طرح سے مسائل شرعیہ معلوم ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے،
جیسے وہاں سے لڑکے نے قاضی کو ہی کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو وکیل کرتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلانا کے ساتھ پڑھا دیں. ٹھیک ہے. تو اب قاضی خود جو ہے وہ اس کا وکیل بن گیا. اب یہاں اگر لڑکی موجود ہے تو ڈائریکٹ لڑکی کے ساتھ ایجاب و قبول ہو جائے گا. عمومی طور پہ لڑکی نہیں ہوتی تو لڑکی کے جو وکیل وغیرہ ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ہم نے